السلام علیکم، میرا نام محمد علی ناز ہے، تسی دیکھ میرا یوٹیوب چینل ناز اردو پنجابی۔ جیسا کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں انشاءاللہ آپ کے لیے پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کی جتنی بھی تقاریر ہیں وہ ساری لے کے آؤں گا۔ تو آج انشاءاللہ اس سیشن کا آغاز کر رہا ہوں۔ تو جتنی بھی ان کی آج تک جو یوٹیوب پہ فیس بک پہ جہاں پر بھی ان کی تقاریر موجود ہیں میں تمام آپ تک لے آنے کی پوری کوشش کروں گا۔ آج کی جو تقریر ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کے بارے میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو امی بنا کر امیوں میں بھیجا۔ اس موضوع پر آپ کی بات ہے، گفتگو ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا پہلا بیان جناب پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب گولڈ رحمۃ اللہ علیہ۔ آئیے مل کے دیکھتے ہیں۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصا علی سید ولد آدم وخاتم الانبیاء وعلی آلہ المجتبیٰ وعلی کمل اتباعہ من الصدیقین والصالحین والشہداء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ معزز سامعین، علماء گرامی قدر، عیدگاہ شریف سے تشریف لائے ہوئے صاحبزادہ صاحب اور جملہ باذوق حاضرین و سامعین و ناظرین، میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں خالق ارض و سماوات نے ارشاد فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا، وہ ذات کہ جس نے ناخواندہ لوگوں میں، ان پڑھ لوگوں میں ایک رسول بھیجا۔ ان پڑھ ناخواندہ لوگوں میں رسول بھیجا، رسولا منہم، ایک تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ ان کی جنس سے تھا، یعنی انسان تھا۔ منہم انسان کی شکل میں آیا، انسان کی صورت میں آیا، کوئی فرشتہ نہیں بھیجا، انسان بھیجا۔ منہم، اگر فرشتہ بھیجتے تو کہتے کہ سیکھنے والے انسان ہیں، پڑھانے والا فرشتہ ہے، ان کا آپس میں کیا رشتہ ہے؟ اب شاید کمال ہے۔
اگر پڑھانے والا فرشتہ ہوتا، فرشتہ بھیجتے، اور پڑھنے والے انسان ہوتے سامنے بیٹھے ہوئے، تو یہی عرب کہتے بھائی یہ کیسا اللہ ہے کہ انسانوں کے پڑھانے کے لیے فرشتہ بھیجا، بھلا انسان اور فرشتے کے مابین کیا رشتہ؟ اس لیے ہم نے رسولم منہم، انسانوں کے بھیس میں، انسانوں کی شکل میں، دیکھیں نا وہ فرشتہ بھی آیا فتمثل لہا بشرا سویا۔ میں یہاں ایک بات عرض کروں، ماشاءاللہ بڑا بیدار مغز قسم کا مجمع ہے میرے سامنے، محسوس تو یہ ہو رہا ہے کہ اچھے چیدہ علم والے لوگ بیٹھے۔ یہ بند کر دیں تھوڑی دیر کے، کوئی ایسا کوئی ایمرجنسی پیغام آپ کو نہیں آنا، کوئی بات نہیں۔ اکبر نے کہا تھا، اب ٹیلی فون بج رہے ہیں نا، 70 سال پہلے اس نے کہا تھا کہ امید چشم مروت کہاں رہی باقی، امید چشم مروت، بھائی آنکھ پہلے کسی سے ملتی تھی تو لوگ شرم کرتے تھے نا، امید چشم مروت کہاں رہی باقی، ذریعہ باتوں کا جب صرف ٹیلی فون ہوا۔ اب ٹیلی فون کان سے لگا ہوتا ہے، آنکھ تو ملتی نہیں ہے، شرم کہاں پیدا ہو۔ پہلے لوگوں میں شرم و حیا اس لیے بھی تھا کہ ٹیلی فون نہیں تھے، آنکھیں ملتی تھی تو حیا پیدا ہو جاتی تھی۔ بڑی کمال بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آنکھ ملتی تھی، آنکھ سے حیا پیدا ہوتی ہے۔ دیکھیں نا قرآن نے فرمایا حور مقصورات فی الخیام، میں دلیل قرآن سے دے رہا ہوں اب اس حیا پر۔ حور مقصورات، مقصورات قصر کا معنی ہوتا ہے چھوٹی نگاہ، جن کی آنکھیں شرم و حیا کی وجہ سے اپنے بس دامن تک جھکی ہوئی ہوں گی، اوپر نہیں دیکھیں گی۔ حور مقصورات، حور کی جمع حورا ہے، حور جمع ہے، حورا اس کا واحد ہے، یہ کم لوگوں کو پتا ہے۔ حور جمع ہے، واحد نہیں ہے، اس کا واحد حوراؤن ہے، صرف اس کو خواجہ میر درد نے شعر میں باندھا ہے صحیح، ورنہ سب حور ہی باندھتے ہیں، حور تو جمع ہے۔ اور حضرت ابو سعید ابو الخیر نے اس کو صحیح باندھا ہے، حورا بنظارہ نگارم صفزد۔ حورا کہتے ہیں عربی میں اس عورت کو جس کی آنکھیں موٹی ہوں، خوبصورت ہو، اس کو حوراؤن کہتے ہیں۔ اس کی جگہ حور عین، عین موٹی آنکھ والی عورتیں قرآن میں ہے۔ حور مقصورات، وہ عورتیں جو شرم و حیا کی وجہ سے اپنی آنکھیں اٹھاتی نہیں، پھاڑ پھاڑ کر نہیں دیتی جس طرح آج کل دیکھا جاتا ہے بازار میں۔ ناواقفوں کے سامنے پردہ کشائی ہوتی ہے، اور جب واقف آ جائے تو نقاب کو چہرے پر ڈال لیا جاتا ہے، یہ بات نہیں ہے۔ تو وہ حور مقصورات، چھوٹی نگاہ والی عورتیں جن کی حیا حد ادب سے آگے نہیں بڑھتی ان کی نظر۔ تو ثابت یہ ہوا کہ آنکھوں سے حیا کا تعلق ہے، میں نے یہ ثابت کیا۔ تو اب فون پر صرف بات ہوتی ہے اور کان میں بات پڑتی ہے،
لیکن پھر بھی غنیمت ہے کہ جو کان میں بات پڑ جائے. یہاں تو میری آپ سے نظریں بھی مل رہی ہے اور کانوں میں بات بھی پڑ رہی ہے, دونوں معاملے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس میں یہ ہوا کہ ایک استاد کا مجھے ایک قطع یاد آیا, ذرا شعر سنیے گا. یہ شعر آپ کو کوئی نہیں سنائے گا. کہ جب تیری بات کان پڑتی ہے, جب تیری بات کان پڑتی ہے, تنے بے جاں میں جان پڑتی ہے. جب تیری بات کان پڑتی ہے, تنے بے جاں میں جان پڑتی ہے. فاصلہ کچھ نہیں تیرے در تک, زندگی درمیان پڑتی ہے. فاصلہ کچھ نہیں تیرے در تک, زندگی درمیان پڑتی ہے. رسولا منہم, ان کی جنس سے, انسانوں میں سے میں نے رسول بھیجا, قاصد بھیجا. دیکھیں نا, وہاں بھی فرمایا, یہاں بھی رسول ہے, وہاں بھی رسول ہے. یعنی اس آیت میں بھی رسول ہے, اور جو اب میں پڑھوں گا اس میں بھی رسول ہے. یہاں بھی رسول ہے, وہاں بھی رسول ہے. اور ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ یہاں بھی رسول ہے, وہاں بھی رسول ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. رسولا منہم فارسلنا الیہا روحنا. روحنا یہی رسول ہے نا. روحنا, اپنے روح کو یعنی رسول کو. فتمثل لہا بشرا سویا. اب دیکھیے, نور اور بشر کا جھگڑا بڑا پرانا ہے. میں دونوں مسلکوں سے ہٹ کر اونچا بول رہا ہوں. مجھے کسی مسلک میں نہ پھنسائیے کہ میں کوئی بریلویوں کی طرفداری کر رہا ہوں یا دیوبندیوں کی نفی کر رہا ہوں. نہیں, میں قرآن شریف پڑھ رہا ہوں. جی, فتمثل لہا بشرا سویا. تو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ رسول کا جسم تھا, کھاتا تھا, پیتا تھا, تو وہ کس طرح نور ہے؟ نور سے تو ہاتھ گزر جاتا ہے, نور ٹچ نہیں ہوتا. ان سے تو لوگ مصافحہ کرتے تھے. یہ نور کیسے ہیں؟ اب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ کیسا نور ہے فتمثل لہا بشرا سویا, کہ جو نور فرشتے کی حقیقت تو نور ہے نا, اس میں تو وہ کلام نہیں. تو وہ یہاں آ کر فتمثل لہا بشرا سویا, مریم کے پاس آیا بشریت کے روپ میں, تو اس کا جسم تھا نا, بات بھی کی. سارا مکالمہ قرآن نے بیان کیا ہے. تو جبریل بولا تو اللہ نے بیان کیا نا اس کو. تو بولنے کے لیے جسم چاہیے, جسم کے لیے زبان چاہیے, زبان کے لیے آواز چاہیے. تو سارے تقاضے بشریت کے اس نورانی مخلوق میں تھے, اللہ نے پیدا کر دیے. یعنی اس کی اصل نورانیت تھی, اس کو لباس بشریت میں بھیجا, اصل نور تھی. تو جبریل جو پیغام لانے والا ہے اس کی اصل نور ہے, اور جس پر لا رہا ہے وہ نور ہو کر لباس بشریت میں نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے, یہ تو قرآن کا سامنے سامنے فیصلہ ہے. اب آپ غور فرمائیے کہ یہ کسی کی جانبداری نہیں ہے, کسی کی مخالفت نہیں ہے. میں ایک بات پیش کر رہا ہوں, اس کو رد کیجئے اور آیت سے رد کیجئے.
दलील कती से। याद ही नहीं होना दलील कतई। ठीक है, आपके नजदीक अव्वलो मा खलक अल्लाह नूरी ये हदीस मोतबर न सही, हमारे नजदीक तो है, लेकिन अगर आपके पास नहीं, आपके नजदीक मोतबर नहीं, तो कुरान तो मोतबर है। फतमस्सल लहा बशरन सविया, सीधा सादा जिस्म आज़ा वाला बशर बनकर आया। नूर बशर बनना कुरान में साबित है, तो हुजूर का नूर होना और फिर नूर का लिबास मोहम्मद में आना, ये कोई मुस्तबद है, बईद है? रसूलम मिनहुम, उनमें से रसूल भेजा। एक तो यह है कि इंसानों के रूप में, इंसानों की शक्ल में। दूसरा मिनहुम का मतलब यह है कि उन्हीं जैसा था, उम्मी था, क्योंकि उम्मीयीन का जिक्र है ना। हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मीयीन रसूलम मिनहुम, जिनकी तरफ आया वो भी नाखांदा थे और जो आया वो भी नाखांदा था। बड़ा कुरान ने अजीब मजमून बयान किया। ये कुरान का मैं मफहूम बयान कर रहा हूं और कुरान ही से मैं कुछ और भी साबित करूंगा। अभी तो मैंने बात शुरू की है, तो अभी और बात खुलेगी। जो लोग नहीं मेरी बात को सुनना चाहते वो भी इंशाअल्लाह दिलजमी से सुनेंगे, उनकी तबीयत खुलेगी। राह पर उनको लगा लाए तो हैं बातों में, और खुल जाएंगे दो चार मुलाकातों में। रसूल मिनहुम यातिही, पहले तो भाई ये है, यहां से अब दूसरा दर्जा शुरू हो गया। जो लोग खुश हुए थे ना कि ये तो उम्मी है, भाई उम्मियों में भेजा गया। खुद भी जिनको पढ़ा रहा है वो भी उम्मी हैं, न लिख सकते हैं न पढ़ सकते हैं, अनपढ़ हैं। और रसूल को भी अल्लाह कह रहा है ये भी अनपढ़ है। कमाल है भाई। ये तो कुरान मजीद कि हम तो उसमें लफ्ज आगे पीछे नहीं कर सकते, न मजमून को बदला सकते, काफिर हो जाएंगे। तो खुश होने की बात नहीं है, आगे काम और शुरू हो गया है। यतलू अलैहिम आयातिही, वो अनपढ़ रसूल जिसको उम्मियों में शुमार किया जाया है, वो उन नाखांदा लोगों पर अल्लाह की आयात की तिलावत करता है। भाई अजीब अनपढ़ है, अजीब अनपढ़ है। अनपढ़ तो पढ़ भी नहीं सकता, अनपढ़ जो हुआ, अनपढ़ जो हुआ तो ये ऐसा अनपढ़ है कि यतलू अलैहिम आयात ही, आयात भी इधर उधर की नहीं, आयात ही जो अलीमुन खबीर है, उस अलीम की आयात पढ़ता है। जाहिर है अलीम की आयात हैं तो उनमें इल्म भी होगा ना, इल्म से भरी हुई आयात होंगी। ये अनपढ़ जिसको बाद लोग अनपढ़ का लफ्ज सुनकर बड़े खुश होते हैं, उनको तवज्जो देनी चाहिए कि ये ऐसा अनपढ़ है, उम्मी है कि यतलू अलैहिम आयातिही, कि तिलावत करता है अल्लाह की आयात की। वयुज़क्कीहिम, और उनको पाक करता है, उनको पाक करता है। क्या मतलब कि पहले पाक नहीं थे। यतलू अलैहिम आयातिही वयुज़क्कीहिम, और उनको, भाई आप सुनिए, ज़ौक़ से सुनिए। यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम, और उनको पाक करता है। अनपढ़ भी है, तिलावत आयात भी करता है।
یزکیہم ان کو پاک بھی کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ اور ان کو حکمت اور کتاب کی تعلیم بھی دیتا ہے ان پڑھ ہے ان پڑھ لیکن کتاب اور حکمت کی تعلیم بھی دیتا ہے، کتاب سے کتابت بھی ہے جی، یہ کتابت اسی سے ہوتی ہے نا، کتاب میں کتابت ہوتی ہے نا، اس کو اسی کی کتاب کہتے ہیں۔ ذالک الکتاب، جس وقت قرآن اترا تھا اس وقت جلد تو نہیں تھی نا اس پہ، وہ تو لفظوں کی صورت میں اترا اور لفظ جو ہیں وہ لکھے جاتے ہیں، اس لیے اللہ نے اس پر کتاب کے لفظ کا اطلاق کیا کہ کل یہ لکھے جائیں گے، کتابی صورت میں آئیں گے۔ تو کتاب بھی سکھاتا ہے، والحکمت اور دانائی بھی سکھاتا ہے۔ یا اللہ، کیا کتاب جو ہے اس میں دانائی نہیں ہے؟ یہ دانائی کوئی الگ چیز ہے؟ تیری کتاب میں دانائی کی باتیں نہیں ہیں؟ کیونکہ واو عاطفہ ہے، یہ مغایرت چاہتی ہے، کتاب اور چیز ہے، حکمت اور چیز ہے۔ کتابہ والحکمتہ، کتاب اور ہے، حکمت اور ہے۔ تو مطلب ہے کہ یا اللہ اس کتاب میں حکمت نہیں تھی؟ حکمت کیا ہے؟ بھئی آپ نے، اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں بتا جو دیا، میں نے ازواج مطہرات کو جو کہا تھا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ۔ بھائی میں نے ازواج مطہرات کے حجرات، سورہ حجرات میں یہ بیان جو کر دیا، اور کئی آیات میں ذکر، ابھی تک تم نہیں سمجھے؟ مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ صرف قرآن ہے، ہم حدیث کو نہیں مانتے، وہ مجھے بتائیں والحکمتہ کا کیا معنی ہے؟ کیا کتاب میں حکمت نہیں ہے، دانائی نہیں ہے؟ کون کافر ہے جو یہ کہے کہ قرآن مجید میں دانائی نہیں ہے، حکمت نہیں ہے؟ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ۔ حکمت کی تعریف اللہ نے کی، دانائی تو اتنی ہے، جو منبع دانائی ہے وہ اپنی کتاب میں، اپنی آیات میں حکمت نہیں بھیج رہا، تو والحکمتہ کیا ہے؟ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اللہ کی آیات سے اپنے گھروں میں بیٹھ کر اے ازواج مطہرات اللہ کی آیات کی تلاوت کیا کرو۔ والحکمہ، جس کی بیویاں ہو اس کی باتیں سنا کرو، وہ منبع دانائی ہے، اس کی الفاظ یاد کرو اور پھر امت میں نقل کرو، پھر یہ حدیث کی کتابی شکلوں میں آئے گی، کسی کا نام بخاری ہوگا، کسی کا نام ترمذی ہوگا، کسی کا نام نسائی ہوگا۔ کمال درجے دی شخصیت ہے، جویں آپ دا نام بلاندے، جویں آپ دی ذات بلاندے، الفاظ یہ جو گول گول کے لائے ہیں، بہت ہی اعلیٰ نقطے بیان کیتے ہیں، بڑی ہی پیاری تقریر ہے، معنی خیز ہے۔ اس تقریر دا باقی حصہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو دے وچ، یہ پارٹ 1 ہے، پارٹ 2، پارٹ 3 پارٹاں دے وچ ویڈیو انشاءاللہ میں اپلوڈ کرے سا، تسی ویکھو انشاءاللہ، تانوں فائدہ سی، محنت دا فائدہ ہو رہا ہے انشاءاللہ، تانوں فائدہ سی۔ یہ اگر میرے چینل دے نویں ہوتا ہے، چینل سبسکرائب کرنا ہے، لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، کمنٹ کرنا نہیں بھولنا، تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو تہاڈے تک پہنچتی رہے۔ میں نے دعا دے یاد رکھنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔